مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ان کا پورا مقدمہ بیان کیا ہے اور ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے. ان دو باتوں کا وہ بھی دفاع نہیں کر سکے، کسی لحاظ سے بھی دفاع نہیں کر سکے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے. اچھا، یعنی ہر فریق کے موقف کی اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک عقلی، ایک جو میسر معلومات، قرائن، شواہد ہیں اس میں توجیہ کرتے ہیں. سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر سیدنا عثمان ایک خلیفۃ المسلمین کی جگہ پر فائز تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے قاتلین متعین تھے، ظاہری بات ہے یہ بات تو سیدنا علی بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت، قدر و منزلت، آپ نے ان کی خود فہم و فراست کی مثالیں بھی دیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا توجیہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کی جگہ پر اگر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ان دو نمایاں لوگوں کو نہ صرف یہ کہ قصاص دینا تو دور کی بات، بلکہ اتنے بڑے مناصب پر اس طرح کے بلوے، اس طرح کے قتل، اس طرح کی ایک انتہائی اقدام کے بعد اس پر فائز کر دینا، اس کی کیا کوئی توجیہ آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ان کا پورا مقدمہ بیان کیا ہے اور ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے. ان دو باتوں کا وہ بھی دفاع نہیں کر سکے، کسی لحاظ سے بھی دفاع نہیں کر سکے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے. اچھا، یعنی اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک محل ہے. سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا، یہ فیصلہ تھا اقتدار سنبھالنے کا. اس موقع پر دو رویے ہو سکتے تھے. ایک رویہ یہ تھا کہ جب یہ درخواست ان سے کی گئی تو وہ یہ کہتے کہ میں یہ اقدام نہیں کروں گا، اس کا انتظار کیا جائے گا کہ اطراف و اکناف سے قریش کی لیڈرشپ آ جائے یا مسلمانوں کے رہنما آ جائے یا وہ تمام لوگ جو اس وقت ارباب حل و عقد کہے جا سکتے ہیں وہ جمع ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنی آزادانہ رائے سے چاہیں تو میرا انتخاب کریں، چاہیں تو کسی اور کا انتخاب کر لیں. اس موقع کے اوپر وہ آگے بڑھ کر زمام اقتدار نہ سنبھالتے. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. یہ بات البتہ طے ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ پہلی صورت شاید بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ یہ حضرات جس طریقے سے قبضہ کر چکے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ایک قتل و غارت گری کی صورت پیدا کر دی تھی، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سیدنا علی نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ، اور تمام قرائن بتاتے ہیں کہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت وہ ممتاز ترین شخصیت تھے. یعنی یہ چیز بھی محرک بنتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کون آدمی ہے کہ جو اس وقت سنبھالے گا اور جس پر اتفاق ہو سکے گا. ایسے موقعوں پر آپ تحری کرتے ہیں، یعنی ایک رائے قائم کرتے ہیں. وہ رائے انہوں نے قائم کی اور اقتدار سنبھال لیا. اقتدار سنبھال لیا تو ایک نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ ان کے اس اقدام کو قبول کر لیا جاتا. انہوں نے جو فرمان جاری کیے تھے ان کی لوگ اطاعت کرتے، اور جہاں جہاں مختلف گورنر موجود تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے سر تسلیم خم کر دیتے جیسے کہ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے ہاں طریقہ رہا تھا. سیدہ عائشہ کی قیادت میں جو لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی نہ ہوتے. طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی وہ موقف نہ اختیار کرتے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی. تو یہ بالکل وہی چیز ہوتی جس کو سیدنا عمر نے سیدنا صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ میں نے فیصلہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا. یہاں جو فیصلہ انہوں نے کیا اس سے عملی طور پر شر پیدا ہو گیا. یعنی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا بہت سے لوگوں نے، آہستہ آہستہ اس کی مخالفت بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی صورت رہ جاتی تھی ایک کہ جو لوگ بھی ان کے پاس آ گئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ نظم و نسق چلائیں. یعنی جب آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے اس اقدام کو واپس بھی نہیں لے رہے تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے سے وہ حکومت کا نظم بھی چلائیں گے. وہی لوگ ان کے لشکروں کی قیادت بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ان کی یہ حیثیت تسلیم کر لی. تو میرے نزدیک جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ بانجھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی بعض چیزوں کو اسی طرح گوارا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ گوارا کیا. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ جو آپ نے بھی ایک توجیہ فرمائی، اس سے وہ جو پورا اصول آپ شروع سے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ یہ جو سیاست کے اندر عملی معاملات کے اندر آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو حق و باطل، اس کو فضائل، اس کو اس زاویے سے دیکھنے کے بجائے جو عملی حقائق، زمینی مصلحتیں اور جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو ان سب اقدامات کی کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑے اقدام کی بھی توجہ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو دینیاتی کینوس لگا کے لوگوں پہ حکم لگائیں گے تو پھر تو ہر ایک پر بڑے سے بڑا حکم لگایا جا سکتا ہے. اس طرح کا رویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ صدیق و فاروق کے بعض اقدامات پر بھی گفتگو کرنی پڑ جائے. اور سیاسی اقدامات میں سیاسی مسائل ملحوظ ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا. غزوہ بنی مستلق کے موقع کے اوپر ایک اچھی خاصی آگ بھڑکا دی. یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اور خود قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک ایسا بیہودہ جملہ اس نے کہا کہ جس کو آخری درجے کی جسارت قرار دیا جا سکتا ہے. وہ قرآن نے سورہ منافقون میں نقل کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا کہ اس جسارت کے بعد آپ اجازت دیں تو میں گردن اڑا دوں اپنے باپ کی، آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کی گردن مار رہا ہے. تو سیاسی معاملات میں بعض چیزوں کو ایسے ہی نظر انداز کرنا پڑتا ہے. البتہ یہ چونکہ قصاص کا معاملہ تھا، وہاں تو یہ ہے کہ ایک گستاخی ہے، ایک جسارت ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی متعین جرم کو آپ نہیں بتا سکتے تو صرف نظر کر لیا گیا. لیکن قصاص کا معاملہ اپنا ایک اخلاقی پہلو بھی رکھتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جن میں کوئی اخلاقی سوال ہوتا ہے ان میں تاخیر گوارا کی جا سکتی ہے. اور میرے نزدیک ان کا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ مقدمہ قائم نہیں کرنا یا میں کبھی ان کو سزا نہیں دوں گا. انہوں نے تاخیر کی اس میں، اور تاخیر کے وجوہ وہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس فیصلے کو تم تسلیم کرو اور میرے دست و بازو بنو، میرے دائیں بائیں کھڑے ہو، اس کے بعد ہی میں یہ کام کر سکوں گا. تو یہ عذر ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اس سے گریز نہیں کر رہے. اور میں جس بات کو واضح کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو رویہ اختیار ہو گیا ہے کہ ایک فریق یا دوسرے فریق کو کٹہرے میں کھڑا کر کے عدالتی فیصلے سنائے جائیں، ان تمام معاملات میں ہر گروہ کے عذر، اس کی مجبوریاں، ان تمام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور سیاست کے معاملے میں ہم جب آج کے زمانے میں رائے قائم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ملحوظ رکھتے ہیں. ہم سب سیدنا علی کے اس اقدام جس کی توجیہ آپ کے بقول، آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے کے باوجود مولانا مودودی نہیں کر سکے، جو اس پورے زاویے میں اس جانب کھڑے ہیں، لیکن آپ نے آج ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی روشن نیا پہلو دکھایا ہے. وہ سب لوگوں